بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ سب پاکستانی خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو تمام پاکستانیوں کو جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی، اس کو 1 سال مکمل ہونے پہ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور بالکل 1 سال بعد علی محمد خان نے قومی اسمبلی کے فلور پہ ایک شعر بولا تھا، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ اور لگ رہا ہے کہ 1 سال بعد یہ بات 100% پوری ہوئی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن احساس سب کو ہو گیا ہے، سب پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اس حکومت میں جو ملک کا نقصان ہوا ہے وہ ایک الگ بات ہے نا، کہ اس کا سارا ملبہ آپ ماننے کو تیار نہ ہوں یا پچھلی حکومت عمران خان پہ ڈال دیں۔ یہ تو ایک بہانہ ہے نا، ایک دلیل ہے کہ جی ہماری وجہ سے نہیں ہوا۔ مطلب دیکھیں نا، عمران خان کے دور میں پٹرول 150 روپے کا تھا۔ اس وقت شہباز شریف صاحب جو کہ موجودہ وزیر اعظم ہیں، وہ کہتے تھے کہ پٹرول اس ٹائم 70 روپے کا ہونا چاہیے، آن ریکارڈ موجود ہے۔ اور جب یہ حکومت میں آئے، وہی 150 کا پٹرول ہی کہتے تھے کہ 234 کا ہونا چاہیے۔ مطلب بہت افسوس کے ساتھ ہم نے یہ بھی برداشت کر لیا۔ خیر پٹرول اب 272 روپے تک آ گیا، ہم یہ بھی برداشت کر رہے ہیں۔ کیا 1 سال میں نا، 1 سال کی کارکردگی آپ ان کی دیکھیں کہ اپنے سارے کیسز ختم کرا لیے، اب قانون میں امینڈمنٹس کر کے تو نواز شریف کی نااہلی ختم کرا کے اس کی کیسز ختم کرا کے اس کو بھی واپس لانے، اور کیا کہتے ہیں، جو قانون کہہ رہا ہے، جو آئین کہہ رہا ہے، اس کے خلاف کیا کہتے ہیں پٹیشنز آ رہی ہیں۔ وفاقی وزراء جو ہیں جلسوں جلوسوں میں کھڑے ہو کے سر عام مطلب کیا کہتے ہیں ججز کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، انڈائریکٹلی ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اپنے فیصلوں سے پیچھے ہٹ جائیں، ان سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے۔ تو عجیب ایک مطلب، لیکن اصل بات پتہ کیا ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، آج دلیر ہم لوگ ہیں، ہم پاکستانی جو قوم ہے نا، اصل میں حوصلے تو یہ ہمارے نا، کہ وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم ہر چیز برداشت کری جا رہے ہیں۔ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اصل میں ہم انتظار ہی کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بیسک رائٹس ہیں کیا۔ اگر ہمیں ہمارے بیسک رائٹس پتہ ہوتے نا، تو یہ ہمارے عوامی نمائندہ ہمارے مالک کبھی نہ بنتے، ہمارے نوکر ادارے ہمارے حاکم کبھی نہ بنتے۔ لیکن چونکہ ہم شروع سے انہوں نے ہمیں جاہل رکھا، اور اس جہالت کا فائدہ انہوں نے ہمیشہ سے اٹھایا ہے، جو 35-40 سال سے ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ اب عوام جمہوری ملک میں یہ عوام کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ نامنظور ہیں۔ اکثریت مطلب 37 ضمنی الیکشن ہو گئے، 30 میں یہ فیصلہ عوام نے دیا کہ آپ ہمیں نامنظور ہیں۔ اس کے باوجود آپ کرسی سے چمٹے ہوئے ہیں، بلکہ آپ نہ صرف اب کرسی سے چمٹے ہوئے ہیں، آپ نے اپنا اگلا پچھلا ریکارڈ بھی بچانا ہے۔ اب اس ریکارڈ بچانے کے لیے آپ عدالتوں پہ حملے کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی توہین شروع کر دیا آپ نے۔ ٹھیک ہے، آپ توہین کریں، اختلاف کی سینس میں کریں، وہ بھی جواب دہ ہیں کہیں نہ کہیں اگر ناانصافی کریں گے، لیکن آئینی طور پہ ڈیسیژن، اس کا فیصلہ تو دیکھیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید عوام ابھی بھی کبوتر ہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ بس کریں، میں آپ لوگ سے کہہ رہا ہوں توبہ کر لیں۔ رسول اللہ نے فتح مکہ کے موقع پہ نا سب کو معاف کر دیا تھا۔ اپنی نیت ٹھیک کریں، اللہ آسان کرے گا۔ آپ اپنی نیت ٹھیک کریں کہ جو آپ نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے نا، وہ آپ ملک میں واپس لے آئیں گے۔ آپ توبہ کر لیں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کوئی کراتا رہا، ہم کرتے رہے۔ وہ 70% رکھتا تھا، آپ کو 30% دیتا تھا، پھنسے آپ ہوئے 30% والے، 70% والا چپ کر کے آپ کو استعمال ابھی بھی کری جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے ہمیشہ آپ کو استعمال کرتے ہیں، آپ پھر بھی استعمال ہوئے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی آج کے دور میں، اتنے جدید دور میں، چلو 40 سال پہلے تو آپ بھی بھوکے ننگے تھے نا، تو آپ نے کہا کہ چلو یار تھوڑا سا نا پیٹ بھرنا شروع کر دیں۔ آپ ابھی بھی نہیں رج رہے، اور آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ پورے دنیا میں انسانیت کے نام پہ دھبا بن چکے ہیں۔ آپ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے، آپ ابھی سمجھ رہے عوام کبوتر ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں عوام وہی مان رہی ہے۔ چند ہیں، سارے تو نہیں ایک جیسے ہو سکتے، وہ مان بھی رہے ہیں، اور وہ نہیں آئینی بات تو کر ہی نہیں رہا نا۔ مطلب آج کے دور میں مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کا، فضل الرحمان کا کوئی ورکر
آپ مجھے میرے سامنے آئے، مجھ سے بات بتائے کہ کون آئینی طور پہ جنگ کر رہا ہے، وہ صرف اور صرف عمران خان کی کردار کشی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کسی چیز کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی۔ کردار کشی میں اس حد تک گر چکے ہیں کہ یہ بھی بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ پردے رکھو۔ جب ہم اللہ اپنا کوئی حکم بتاتا ہے نا کہ اللہ پردے رکھتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ پردے رکھو۔ لیکن ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے، ہم کردار کشی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اچھے برے کا، چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا، افسوس یہی ہم جاہل ہیں، ہمیں افسوس کہ ہمیں اپنے اچھے برے کا نہیں پتہ، ہم ان کے پیچھے بس اندھے بیل کی طرح لگے ہوئے ہیں، جن کو خود احساس ہو گیا کہ ہماری چوری اوپن ہو گئی ہے۔ ایک پاکستان کا طبقہ ہے، وہ ابھی بھی نہیں ان کو ماننے کو تیار، کہہ رہا ہے گھڑی چور۔ گھڑی چور کیا؟ آپ آئین اور قانون طور پہ پڑھیں تو صحیح۔ ملک کا وزیر اعظم جس نے بھی آتے ہی 1100 ارب کے اپنے کیسز معاف کرائیں، مسلمانوں کے اندر کیا ہلہ شیری دے رہا ہے، اپنی مسلمانیت کیا دکھا رہا ہے کہ عمران خان نے خانہ کعبہ بنی ہوئی گھڑی بیچ دی۔ میں ایک عام پاکستانی آپ حکومت سے سوال پوچھ رہا ہوں، 1 سال بعد آپ نے جو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، اس کا جواب آپ نے ہمیں دینا ہے۔ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ آپ ہمیں جواب دیں، اب ہم آپ کو سلوٹ نہیں مارنے والے، پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ آپ نے 1 سال میں کیا کیا ہے۔ لیکن آپ کچھ بھی نہیں، ابھی آپ ذمہ داری نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، جواب دے کیا سمجھیں گے آپ؟ بجائے کہ 1 سال سے عمران خان کے اوپر اپنا سارے ڈنڈے آپ نے منجی تھلے ڈانگ پھیردا، شہباز شریف صاحب ایک تقریر میں کہہ رہے تھے منجی تھلے ڈانگ پھیرنے میں عمران خان کے آپ لگے ہوئے ہیں، اپنی عوام کے لیے آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ یا آپ نے اپنے کیسز ختم کرا لیے، اب عمران خان کو مارو تاکہ انصاف عدل کی بات ہی کوئی نہ کرے نا۔ ہم انشاءاللہ آپ سے پوچھیں گے، آپ ہمارے چلیں، آپ کو ہم نہیں لے کے آئے تھے، بیچ میں آ کے بیٹھ گئے اور پھر اقلیت اکثریت پہ مسلط بھی ہو گئی۔ آپ کریں تو صحیح اپنا، آپ کہتے ایک تجربے کار ٹیم تھی آپ کے پاس، وہ آ کے 150 سے 272 پٹرول پہنچا دیا، ڈالر 180 سے آپ نے 290 پہ پہنچا دیا۔ آپ تجربے کار تھے چوری کرنے میں ہم سمجھے کہ کیا کہتے ہیں آپ تجربے کار ہیں مینجمنٹ میں، اچھے ایڈمنسٹریٹر شہباز شریف صاحب نا، مطلب بوٹ پہن کے پانی میں جانا ایڈمنسٹریشن نہیں ہوتی، پل بنانا ایڈمنسٹریشن نہیں ہوتی، ٹریفک پھر وہیں کی وہیں ہے، پورا لاہور آپ نے پیرس بنا دیا ہے۔ لاہور میں نکلے شام کو 5 بجے چھٹی کے ٹائم، ٹریفک پہ مطلب جیم پیک ہوئی ہوئی ہے، یہ آپ لوگ نے مینجمنٹ کی ہے۔ ہم بھی ساری چیزیں نوٹ کرتے ہیں، کیا ہونا چاہیے تھا کیا نہیں، اور کیا ہو رہا ہے ہمیں سب نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ میں تمام پاکستانیوں سے امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے حق کے لیے نہ صرف آواز اٹھائیں گے بلکہ نکل آئیں اس چیز سے نا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اپنے اچھے برے کا تو فیصلہ کریں۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کا مطلب تھا اللہ نے ہمیں فرشتوں اور جنات سے، اس وقت کی جو مخلوق تھی اس سے لائق سجدہ بنایا ہے۔ اس چیز کو سمجھیں، اپنی قدر کو پہچانیں۔ ہمیں کیڑے مکوڑے نہیں اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں سب سے افضل ترین مخلوق کائنات میں بنا کے بھیجا ہے۔ اپنے آپ کی قدر کریں، اپنی ورتھ کا، اپنی قدر کو پہچانیں۔ ہم کسی کے غلام نہیں بنیں گے، کسی کے بھی نہیں بنیں گے، ہم خود آزاد، اللہ نے کہا میں تمہیں آزاد پیدا کی ہے، ہم آزادی زندگی گزاریں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے اپنی قدر کرنی پڑے گی۔